میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا کہ اس نے ہمیں جو ہے مسلمان بنایا، اور ہمیں سب میں زیادہ قیمتی جو نعمت تھی اللہ کے خزانے میں، سب میں بڑا احسان کیا ہے اللہ تعالیٰ کا، جس پر اللہ کو بھی ناز ہے کہ میں نے تم کو ایک بڑی نعمت دی ہے۔ وہ نعمت تھی ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو نمونہ بنا کر ہمیں عطا فرمایا۔ دنیا کی جتنی بھی قومیں ہیں نا، سب چاہتی ہیں انسان کو ایک رول ماڈل چاہیے کہ بھئی میں اپنی زندگی کے ہر لمحے میں کس کو دیکھ کر اپنی زندگی گزاروں۔ ایسا کامل اور مکمل نمونہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کی شکل میں ہم کو دیا کہ اس سے بہتر نمونہ کائنات میں کبھی ہوا ہی نہیں۔ آپ جس جگہ بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، جس حالت میں بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے آپ کے لیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔ اب بہترین نمونہ ہے تو ہمارے زندگی کا جو بھی، اسی لیے آج ویڈیوگرافی کے دور میں اتنا کسی کی زندگی کو نقش نہیں کیا جا سکتا کہ کیسا کھاتے تھے، کیسا پیتے تھے، کیسا لیٹتے تھے، کیسا چلتے تھے، آپ کے دیکھنے کا انداز کیا تھا، آپ کے مسکرانے کا انداز کیا تھا۔ آج ویڈیوگرافی کے دور میں بھی کسی کے حالات اتنے نقل نہیں کیے جا سکتے جتنا صحابہ نے اللہ کے رسول کو نقل کیا۔ اب آپ مجھے پوچھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کیسے تھے، میں احادیث میں بتا سکتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ایسا تھے۔ صحابہ نے اس کو پورا نقشہ کھینچا کہ آپ ایسا چلتے تھے جیسے اوپر سے نیچے اتر رہے ہیں، آپ جھک کے چلتے تھے، آپ پیر تیزی سے اٹھاتے تھے اور آہستہ سے رکھتے تھے، آپ چلتے ہوئے نہ زیادہ تیز رفتار لگتے تھے کہ بے ہنگم سا لگے، نہ ہی آپ اتنا آہستہ چلتے تھے جس میں تکبر جھلکے۔ آپ اپنے پیچھے لوگوں کا چلنا پسند نہیں فرماتے تھے، آپ صحابہ کو آگے کرتے تھے، خود پیچھے چلتے تھے۔ آپ کھاتے کس طرح سے تھے، آپ 3 انگلیوں سے کھاتے تھے، کھانا کو کیسے تناول فرماتے تھے، سارا یعنی ہر نقشہ اللہ کے رسول کا ہمارے سامنے کھینچا گیا۔ آپ کی زندگی، سوتے کس طرح سے تھے، سونے کے کیا آداب ہیں، آپ پیشاب پاخانے کو کیسے جاتے تھے، یہ بھی ساری چیزیں اللہ کے رسول ہم کو سکھا دیا۔ آج بہت مختصر وقت میں جو بہت اہم موضوع کی طرف ہمیں توجہ دلانے کی ضرورت ہے، جو معاشرے میں ایک ناسور کی طرح بنا ہوا ہے، اس وقت پورے ہندوستان میں 10 دن جو سب میں بڑی مسلمانوں کی آرگنائزیشن ہے، تنظیم ہے، مسلم پرسنل لاء بورڈ، انہوں نے 5 اپریل تک تمام مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ نکاح کو آسان بنانے کے لیے ایک مہم چلاؤ۔ ابھیان مطلب نکاح کو آسان کرو۔ یہ کیوں ابھیان چلانا پڑ رہا ہے، کیوں لوگوں کو، مسلمانوں کو بتانا پڑ رہا ہے؟ مسلمان تو جو ہے نکاح کے موقع پر یہ پوچھنا چاہیے کہ میرے نبی کا کیا طریقہ ہے، بتاؤ مجھے۔ ہمارے دین میں نکاح عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ دوسرے مذاہب میں یہ ہے کہ بہت بھکتی کرنا ہے تو نکاح چھوڑ دو بولتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں یہ ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ عبادت گزار بننا چاہتے ہیں تو نکاح کرو۔ اور نکاح کو نعمت بھی بتایا، عبادت بھی بتایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نکاح کیے، اپنے بچوں کے نکاح کیے، بیٹیوں کے نکاح کیے، اور کر کے نمونہ بنایا امت کو
کہ تم عبادت کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کے رسول کے طریقے سے طریقہ مل جائے وہ عبادت ہے، اور جو آپ کے طریقے سے ہٹ جائے وہ ضلالت ہے، وہ گمراہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نکاح آسان کرنے کا کہا، اسی لیے فرمایا ان اعظم النکاح برکتاً ایسرھا مؤونۃ، سب میں زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں سب میں کم خرچ ہوا۔ اسے ترازو کے پلڑے کی طرح سمجھو، جتنا زیادہ کم خرچ ہوگا اتنا زیادہ برکت والا ہوگا، جتنا زیادہ خرچہ اتنا برکت کم۔ تو اللہ کے رسول برکت والا نکاح کم خرچ والوں کو بتا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیسے کیا؟ آپ احادیث پڑھیں، بخاری شریف میں حضرت صفیہ سے نکاح کیا تو ولیمہ کیسے کیا؟ آپ نے فرمایا حضرت انس سے چند لوگوں کو بلاؤ، اور کچھ ستو تھا اسے ملایا اور اتنا ہی وہاں دسترخوان بچھائے، یہی آپ کا ولیمہ تھا۔ حضرت زینب سے نکاح کیا، اس وقت گنجائش تھی، آپ نے ایک بکری ذبح کر کے ولیمہ کیا۔ اس لیے یہ ایک بہت بڑا، ہماری بچیاں روزانہ جل رہی ہیں، خودکشی کر رہی ہیں، ان سب کا وبال ہمارے کندھوں پہ ہے، ہمارے گردنوں پہ ہے۔ ہم نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ اللہ اور اس کے رسول نے تو نکاح آسان کرنے کو کہا تھا، اور اسلام میں یہ ہے کہ عورت کے ذمے 1 روپیہ بھی خرچ کرنا نہیں ہے، الٹا مرد کو عورت کو مہر دینا ہے، یعنی عورت کو تو 1 روپیہ دینا نہیں ہے، نہ اسے خرچ کرنا ہے، نہ اس کے گھر والوں کو خرچ کرنا ہے۔ اگر لڑکی والوں کا کچھ بھی خرچ ہوتا ہے تو وہ غیر اسلامی ہے، شارٹ لفظوں میں اسے سمجھو۔ لڑکی والوں کے لیے نہ کھلانا ہے، نہ ان کے ذمے کچھ خرچ کرنا ہے۔ یہ ہمارے یہاں غیر مسلموں میں رہ کر مسلمانوں میں یہ مصیبت آئی کہ ان کے یہاں بھی جہیز کی پرتہ شروع ہو گئی، ان کے یہاں بھی ہنڈے کی پرتہ شروع ہو گئی۔ اسلام نے کہا عورت کے ذمے کچھ نہیں ہے، مرد مہر دے گا، پیسہ مہر، ابھی تو مرد مہر ہی نہیں دے رہے ہیں، اور مہر دیتے نہیں ہے زندگی بھر، اور بوڑھا مرنے کے بعد جو ہے نا، بوڑھی کو پکڑ کے لانے کے رواج ہمارے یہاں دیہاتوں میں، بوڑھی کو پکڑ کے لا کے بولتے ہیں جنازے پہ ہاتھ رکھ کے بولو مہر معاف کری میں۔ اب وہ بوڑھی بولتی ہے بڈھا زندگی بھر نہیں دیا، ابھی دینے والا مرنے کے بعد، ہاں میں معاف کری۔ ایسا معاف نہیں ہوتی، یہ آدمی ظالم ہے، قیامت میں پکڑ ہوں گی اس کی۔ پھر ہنڈا اگر آپ نے لیا ہے، یہ مسئلہ اسے سمجھیں، ہنڈا اگر لیا ہے تو ابھی سسرے کو لوٹا دو زندگی میں، ورنہ قیامت کے دن سسرا تمہارے پورے نیک اعمال لے لیں گا، اور وہ بھی ناکافی ہوں گے تو اس کے گناہ تمہارے سر پہ ڈالے جائیں گے۔ ہم اسے معمولی سمجھ رہے ہیں، جہیز اگر مانگ کر ہم نے لیا ہے تو یہ مصیبت بن جائے گا قیامت کے دن۔ کیسے مانگا ہم نے؟ کیا اس کا حق تھا مہر دینا، جو ہے نا جہیز دینا؟ لڑکی والوں کے ذمے تو اللہ نے کچھ نہیں رکھا ہے، یہ تو مرد کی ذمہ داری تھی۔ تو اب کیا ہو رہا ہے کہ بچیاں بیچاری جہیز نہیں لا رہی ہیں، تو اس کے گھر میں ساس سسر ٹارچر کر رہے ہیں، کیا لئی تو، اور اتنا سب لانے کے بعد بھی کہہ رہے ہیں کیا 4 ٹھکرے لے کر آئی۔ تو اس سے بچیاں کیا کرتی، نہ ماں باپ پاس جا سکتی، وہ معلوم ہے وہ غریب ہیں، نہ یہاں شوہر کے گھر میں تانے سن سکتی ہے، تو سیدھا خودکشی پہ آ رہی۔ کیوں اتنی ضرورت پڑی علماء کو کہ پورے ہندوستان بھر میں، آپ نے دیکھا ہوگا انقلاب میں پورا ایک صفحہ انہوں نے لے کے کہا کہ بھئی اس وقت سب میں زیادہ ضرورت ہے کہ بچوں کی حفاظت کرو۔ بچیاں خودکشی کر رہی ہیں۔ ابھی آپ نے احمد آباد کا سنا ہوگا، ایک بچی نے جو ہے نا ویڈیو بنایا اور اس کے بعد ندی میں چھلانگ لگا کر اپنی جان دے دی۔ کیوں دے دی؟ کیونکہ یہ ٹارچر ہے۔ مسلم گھرانوں میں، مسلم گھر میں جو ہے بچیوں پہ یہ عذاب ہو رہا ہے، اس لیے لوگ بچیوں کو، بچیاں ہمارے یہاں رحمت ہے، بچی کا پیدا ہونا اللہ کا سلام آنا ہے۔
اللہ کے رسول نے فرمایا اگر بیٹوں کا باپ ہونے میں فخر ہوتا تو اللہ مجھے بیٹے دیتا، لیکن مجھے 4 بیٹیوں کا باپ بنایا اللہ نے۔ اللہ کے رسول کی جو نسل چلی ہے بیٹیوں سے چلی ہے، بیٹوں سے نہیں چلی۔ تو بیٹیوں کو رحمت بتایا تھا، آج ہمارے معاشرے میں بیٹیاں جو ہے نا عذاب بن گئی، لوگ بیٹیاں نہیں چاہ رہے۔ کفر اور شرک کے زمانے میں ہوتا ہے تھا، قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، کفر کے زمانے میں اللہ کے رسول کے زمانے سے پہلے جب کسی کو بیٹی کی خبر دیتے تھے کہ بھئی بیٹی پیدا ہوئی تو اس کا چہرہ ایک دم کالا ہو جاتا تھا، ظل وجهه مسودا، وہ اندر اندر گھٹتا تھا بیٹی کیسا ہوئی، لڑکی کیسا ہوئی مجھے۔ پھر کیا کرتا تھا اس کے بعد، یا تو منہ چھپاتے پھرتا تھا یا لے جا کے اسے زندہ دفن کر دیتا تھا۔ آج جاہلیت نئے شیپ میں واپس آئی، یہ جاہلیت کا دور آ گیا واپس، مسلمانوں میں جاہلیت کا دور۔ آج مسلمانوں کو خوشی نہیں ہو رہی ہے، بیٹی پیدا ہوئی بولے تو ان کے بھی چہرے پھیکے پڑ جاتے ہیں۔ اور ہمارے ملک میں ہر سال 10 لاکھ سے زیادہ بچیاں ماں کے پیٹ میں مار دی جاتی ہیں۔ کیوں مار دی جاتی ہے؟ کیونکہ ماں باپ سمجھتے کہ پیدا ہوئی تو ان کے جہیز کا کون کریں گا، کون یہ مصیبت مول لیں گا۔ اس لیے ہم سب مطلب میں بھی آپ بھی سب اس بات سے ہم توبہ کریں جو ہوا، اور اب معاشرے کے اندر ہم جہاں بھی بیٹھے اس پہ بات کریں، نوجوانوں کو ابھارو کہ بھئی تم بچیوں پہ جو ہے نا ان کے ماں باپ پہ عذاب مت بنو، ان کی بچیوں کے ماں باپ کو بوجھ مت بناؤ اسے۔ آپ فخر کے ساتھ سادگی کے ساتھ نکاح پڑھا کر لاؤ، ولیمہ خود کرو تاکہ لوگ بچیوں کو رحمت سمجھیں۔ آج ہمارے معاشرے میں عورتوں پہ بہت ظلم ہے، اسلام اور ہو رہا یہ ہے کہ یہ جو بچیوں پر جو ظلم ہو رہا ہے تو لوگ ہمارے نان مسلم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہمارے دین کا حصہ ہوں گا، ہم اپنے دین کو بھی بدنام کر رہے ہیں۔ اس لیے ہندوستان میں مسلمانوں کی دوہری ذمہ داری ہے، دوسرے ملک جیسے پاکستان، بنگلہ دیش، سعودی عرب اور وہ جو 56 ممالک ہیں مسلم، وہاں مسلمانوں کی ایک ہی ذمہ داری ہے دین پہ عمل کرو، لیکن ہندوستان کے مسلمانوں پہ دوہری ذمہ داری ہے، ایک تو دین پر عمل بھی کرو اور دین کا نمونہ بھی دوسروں کے سامنے پیش کرو۔ ہم گانا بجانا ناچ گانے کرتے ہیں تو ہندو کیا سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام میں ایسا ہی ہوں گا۔ ہم اپنی بچیوں پہ جو ظلم کرتے جہیز وغیرہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام میں یہی تعلیم ہوں گی۔ تو ہم کو اپنا نمونہ بھی بتانا ہے، اس لیے اپنی حد تک تو ہر ایک، اسی لیے ایک عہد لیا جا رہا ہے سب سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اخباروں میں وغیرہ، مسلم پرسنل لا بورڈ نے کہا کہ ہر ایک سے عہد لو، ایک پلیج لو کہ انشاءاللہ میں نکاح کو آسان کروں گا، نکاح کو جو ہے سادگی کے ساتھ کروں گا، لڑکی والوں پہ بوجھ نہیں بنیں گے ہم، ان پہ کھانے کا بھی بوجھ نہیں ہے، یہ بھی دیکھو اس کو۔ اسی لیے لڑکے والوں کا یہ کہنا کہ ہمارے 500 لوگ آئیں گے تم ان کو کھلاؤ، یہ اسلام کی نظر میں بھکاری پن ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے مثال طور پر رشتہ دار باہر کے ہیں آئیں گے تو لڑکی والے وہ مہمانوں کو کھلائیں گے، تو اس وقت 4-5 دوست کو بلا لیے کھلائے، یہ چھوٹی موٹی دعوت الگ چیز ہے۔ لیکن لڑکے والوں کا یہ بھی کہنا ساتھ میں کہ جو ہے نا ہمارے لوگ ذرا اسٹینڈرڈ ہیں، اچھا کھانا بناؤ، سمجھ رہے، یہ بھی بولتے ہیں، سمجھ رہے، یہ اسٹینڈرڈ نہیں، اسٹینڈرڈ فقیر ہیں یہ، سمجھ رہے، اسٹینڈرڈ فقیر بولیں گے اس کو کہ ان کو کھانا کھلانا پڑ رہا ہے۔ کچھ نہیں ہے، سب میں بہترین طریقہ یہ ہے لڑکی والوں سے مسجد میں نکاح کریں، آسان نکاح کریں، اس میں برکت زیادہ ہوگی۔ مسجد میں نکاح کریں، لڑکی لے کر جائیں۔ ہاں دوسرے دن ولیمہ، آپ اپنے وسعت کے مطابق ولیمے بھی کھانا کھلاؤ، فضول خرچی نہیں، گانا باجا یہ نہیں ہے، بلکہ کھلانے پر ہے، کھلاؤ، خوب کھلائیں، اس میں بھی غریبوں کا خیال رکھیں۔ آپ نے حدیث میں فرمایا شر الطعام طعام الولیمہ، وہ کھانا ولیمے کا بدترین کھانا ہے جس میں ان لوگوں کو تو بلایا جاتا ہے جو آنا نہیں چاہتے،
اور جو غربا ہیں ان کو نظر انداز کیا جاتا. اور یہ بھی خیال آ گیا ہمارے اوپر کہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے نا ہم لوگ جو ہے یہ دیکھو ایک فانی بدایونی، کتنے افسوس کی بات ہے، فانی بدایونی ایک شاعر گزرا ہے. یو پی میں بھی جہیز کا یہ بہت بڑا مطلب ہر دن بچوں کے جلنے کی، وہاں اخباروں میں روزانہ رہتا کہ بچی کو جو ہے نا جہیز نہیں لائے بلکہ جھگڑوں پہ مار ڈالے، اس کو جلا ڈالے، اس کی یہ خودکشی ہوئی، یہ ہوئی، روزانہ. تو فانی بدایونی بہت، اس نے کیا کیا، اپنا گھر بیچ دیا بچی کی شادی کے لیے، ہر چیز دیا. آدمی آیا، اس نے لسٹ سنائی کہ سب اتنی ساری چیزیں خرید لیے جہیز کے لیے. تو اس نے پوچھا سوئی دھاگا نہیں لکھے کیا؟ سوئی دھاگا بھی دو بولے میری بچی کو، کہ کوئی چیز نہیں رہنا جو میں نے بچی کو نہیں دیا. بہرحال سوئی دھاگا بھی اس میں لکھا گیا. جب بچی رخصت ہو رہی تھی تو اس نے کہا کہ بیٹا اب تو یہ گھر میں مت آنا، میں تیرے شادی کے لیے گھر بھی بیچ دیا تھا، میں کرائے کا گھر لے کے رہوں گا، تو وہاں آنا. ہوا یہ کہ بچی گئی شادی ہو کے، تو وہی مطلب ہمارے گھروں میں جو ہے نا ساس کے جو ٹومنے رہتے، سمجھ رہے، کیا لائی، 4 ٹھکرے لائی، یہ تو دیاش نہیں تیرا باپ، وہ تو دیاش نہیں، پلنگ کیسی دیا کہ ٹوٹ گئی 4 دن میں، سمجھ رہے. تو یہ ٹومنے دے دے کر آخر کو اس کو جلا ڈالے. جب وہ مری بچی تو اس کی قبر پہ جب انہیں آیا تو درد کے ساتھ اس نے یہ شعر کہا، اب آیا یاد اے آرام جاں، اب آیا یاد اے آرام جاں، بھولے تھے کفن دینا تجھے سامان شادی میں. ایک کفن دینا میں بھول گیا تھا، کفن بھی دیتا تو آج وہ بھی بات ہو جاتی. سمجھ رہے، یہ حال ہے، یہ ہمارے، یہ ہم سب مجرم ہیں. اسی لیے اب ایسی کوئی شادی میں ہم شرکت نہ کریں جس میں بینڈ باجے ہو. ہم کیوں ان کے ذلت میں ساتھ رہیں گے؟ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ہم کیوں ساتھ دیں؟ لڑکی والوں کی بڑی دعوتیں، آپ شریک مت ہو. میں بھی خود شریک نہیں ہوتا ہوں، میں نے بھی عہد کیا ہے کہ میں اب کبھی شریک نہیں ہوتا ہوں. لڑکی والوں کا کھانا ہم نہیں کھاتے، ہم نہیں کھائیں گے، نہ اس کو رواج دیں گے. اور کوئی بھی شادی ایسی ہو رہی ہے جو اسلامی شریعت کے خلاف ہو رہی ہے تو وہ اللہ کے باغی لوگ ہیں، ہم ٹھہریں گے ان کے ساتھ، ہم بھی اللہ کے باغیوں میں شریک ہوں گے. یہ عہد کرو. اور آپ کتنا بھی خرچ کرو، بعض لوگوں کو یہ ذہن بنتا ہے شادیوں میں کہ ہم بڑے ہیں، جو ہے نا لوگ ہماری تعریف کرنا، سمجھ رہے ہیں، اس پر بھی ہم لوگ ہمیشہ بولتے. ایک آدمی نے ایسے ہی سوچا کہ بھئی میں ایسی بڑی شادی کروں گا کہ لوگ میری تعریف کریں گے، تو اس نے ہر آنے والے کی جو ہے نا بہترین دعوت تو کھلایا اچھے سے، اور جو ہے نا ایک ایک سونے کا سکہ بھی دیا. اور سوچا کہ شاید اب لوگ میری تعریف کر رہے ہوں گے، تو انہیں جہاں سے بارات گزر رہی تھی وہاں جھاڑی میں جا کے بیٹھا چھپ کے، لوگ کیا بولتے میرے بارے میں. تو 2 آدمی گزر رہے تھے، انہوں بولے کھانا اچھا بنا تھا لیکن ایک ایک ہی دیا سکہ، سمجھ رہے، ایک ایک ہی دیا، 2 دیتا تو کیا جاتا تھا. تو اب ایسا حال ہے، سمجھ رہے. تو ایسے ہم بیوقوفی نہ کریں. تو بہرحال اللہ کے رسول نے ہم کو سادگی کے ساتھ نکاح کو سادگی کے ساتھ کریں. کتنا افسوس ہے، اپنے یہاں قریب میں حیدرآباد وغیرہ اتنا بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اتنی بچیوں کے ہاتھ پیلے ہونے سے رکے ہوئے ہیں، عمریں نکل رہی ہیں ان کی، ان بیچاریوں کے پاس. اسی لیے ان کا جرم کیا ہے کہ ان کے ماں باپ کے پاس پیسے نہیں ہیں. کوئی بھیڑیے کے سر بچی کو دینا ہے لیکن ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. پھر اتنا مشکل کر دیے، 5-5 6-6 لاکھ کے ہال. اور اتنا ہی نہیں، وہاں پر لسٹ ملتی باقاعدہ. میں اسے جھوٹ سمجھ رہا تھا جب پہلی مرتبہ سنا، میں اپنی آنکھوں سے دیکھا. وہاں پر جو ہے نا جہیز کے اشیاء بول کے ایک کتاب ملتی. کیا مطلب کہ اس میں جہیز کے تمام چیزوں کے نام لکھے ہوئے، کولر، پنکھا، فین، ٹی وی، یہ وہ سب. تو ابھی جب بات چیت کو بیٹھتے ہیں تو وہ کتابیں لے کے بیٹھتے، چیزیں بھولیں گے بول کر، سمجھ رہے. پھر بیٹھتے تو اسے ٹک کرتے جاتے، پنکھا دیں گے کہ نہیں، یس ہاں ٹک کرو.
میں اسے جھوٹ سمجھ رہا تھا شروع میں سن کے، جو ہے نا آپ کو بھی جو ہنسی آ رہی ہے، آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ ایسا ہی بات ہوئی، لیکن میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے 10 روپے میں ملتی وہ کتاب۔ اب بولو کتنا کمینے پن کے حد پہ گئے ہم لوگ۔ پھر وہاں بچیوں کا حال آپ دیکھیں گے بے حساب، یہ نا یعنی اتنی بچیاں ہیں، ان بچیوں پہ جو ظلم ہو رہا نا، اسی لیے امت آج ہماری جو پریشانیاں ہیں وہ ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اس لیے آج ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب یہ عزم کرو کہ انشاءاللہ اپنے کنٹرول میں جتنا ہے وہاں تک تو ہم 100% اسلامی طریقے کے مطابق کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور اپنے ساتھیوں کو بھی ترغیب دیں گے کہ انشاءاللہ تعالی اپنی محنتوں سے بچیوں کے نکاح سادگی کے ساتھ ہو جائیں گے تو غریبوں کی بچیوں کے نکاح آسان ہوں گے، تو بچوں